بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك. دیکھو جنت اور جہنم میں باقاعدہ لوگوں کا داخلہ حشر کے بعد حساب و کتاب کے بعد ہوگا، لیکن جو جس چیز کا حقدار ہے جنت یا جہنم کا، اس کے احوال سے سابقہ اس کو قبر ہی میں پیش آنے لگے گا. اسی کو اس روایت میں بیان کیا. ان احدکم اذا مات، جب تم میں سے کوئی شخص مر جائے، عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر جنتی ہے تو جنت والوں کا ٹھکانہ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر جہنمی ہے تو جہنمی لوگوں کا ٹھکانہ. جن کو جہنم میں جانا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو صبح و شام روزانہ فرشتے اس کے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جہنمی کے لیے جہنم کی آگ نظر آ رہی نا، جب حساب و کتاب ہو جائے گا، محشر بپا ہو جائے گا تو تم کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے. اور جو جنتی ہیں اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے، ان کے سامنے صبح و شام جنت کے باغات، جنت کی نہریں پیش کی جاتی ہیں کہ دیکھو صبر سے رہو، اطمینان سے رہتے رہو. حشر بپا ہونے کے بعد ان کو ان باغات کے اندر، محلات کے اندر اور بلڈنگوں کے اندر رہنا ہے. فیقال، اور کہا جاتا ہے ھذا مقعدک، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، حتی یبعثک اللہ الیہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمہیں اس تک پہنچا دیں گے. وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عذاب قبر کے سلسلے میں شروع زمانے میں معلومات نہیں. ایک دن ایک یہودی عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا اپنی کتابوں کی معلومات کے مطابق، اور ساتھ میں حضرت عائشہ کو دعا بھی دی اعاذک اللہ من النار، کہ اللہ تم کو جہنم سے محفوظ رکھے. اب جہنم کے عذاب کا ذکر آیا، عذاب قبر کا ذکر آیا، اور ان کو پہلے سے معلومات نہیں تھی، تو محض یہودی عورت کے کہنے پر انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی، بلکہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تحقیق کی. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عذاب قبر برحق ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک یہودی عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اور عذاب قبر کا ذکر کیا، یوں کہا حضرت عائشہ سے اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ عذاب قبر سے تمہاری حفاظت فرمائے. فسألت عائشہ رسول اللہ، تو حضرت عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے سلسلے میں پوچھا. فقال نعم عذاب القبر حق، تو فرمایا کہ ہاں قبر کا عذاب برحق ہے. قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فما رأیت رسول اللہ، میں نے اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو مگر یہ کہ عذاب قبر سے پناہ ضرور مانگی. ہر نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ عذاب قبر سے میری حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے. زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذا حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر 6 أو 5، فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل أنا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ
جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو النجار کے ایک باغ میں تھے، علی بغلۃ لہ، اور آپ اپنے خچر پر سوار تھے، ونحن معه، اور ہم آپ کے ساتھ تھے، اذ حادت به، اچانک ان کی بغلہ اور خچر بدکنے لگی، فکانت تلقیہ، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے۔ اب یہ کیوں بدک رہی تھی صاحب؟ یہ بدک رہی تھی عذاب قبر کی آواز سن کر کے۔ اسے پڑھا نا آپ نے کہ جنات اور انسان کے علاوہ ہر جاندار مخلوق عذاب قبر کے اندر مبتلا شخص کی چیخ و پکار اور آہ و بکا وہ سب سنتے ہیں۔ تو جی یہ لوگ تھے یہاں، یہ تو نہیں سن پا رہے تھے، لیکن یہ خچر سن رہی تھی، شور ہو رہا تھا چلانے کا، رونے کا، اس سے یہ بدک رہی تھی۔ وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خُمْسَةٌ، اور دیکھا تو وہاں 5 یا 6 قبریں تھیں۔ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَٰذِهِ الْقُبُورِ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی ان قبروں والوں کو جانتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ اس قبر کے اندر بہت لوگ مدفون ہیں؟ قال رجل انا، ایک شخص نے کہا حضرت میں جانتا ہوں۔ قال فمتى ماتوا، کب مرے یہ؟ قال فی الشرک، شرک کے زمانے میں مرے۔ فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها، انسانوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ فلولا اللہ تدافنوا، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ عذاب قبر کی وہ آواز جو میں سن رہا ہوں تم کو بھی سنا دے۔ ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ نے اپنا چہرہ ہماری طرف فرمایا اور ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب النار، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو ہم نے کہا، تو سب صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب النار، آپ لوگ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب النار۔ قال تعوذوا باللہ من عذاب القبر، پھر آپ نے فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ قال نعوذ باللہ من عذاب القبر، تو تمام صحابہ نے کہا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ آپ بھی کہو نعوذ باللہ من عذاب القبر۔ قال تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، پھر آپ نے فرمایا کہ تمام ظاہری اور مخفی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو سب صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ آپ بھی کہو نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگو۔ قالوا، سب نے کہا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال۔ آپ بھی نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخبر الميت اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر وللاخر النكير۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب میت کو قبر میں ڈھانک دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، یعنی انتہائی ڈراؤنی شکل کے وہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر کہتے ہیں، دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ دیکھو یہی مشہور ہے کہ قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں۔ یہ منکر اور نکیر کافروں، مشرکوں اور فساق و فجار کے قبر میں آتے ہیں۔ مؤمنین اور صلاحہ کے قبر میں جو فرشتے آتے ہیں ان کی شکل بڑی نورانی اور معصوم ہوتی ہے، دلربا ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک کا نام مبشر، دوسرے کا نام بشیر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن حدیث کے اندر جو ہے کثرت کے ساتھ منکر اور نکیر کا نام اس لیے آیا ہے کہ عذاب قبر والوں کی تعداد زیادہ ہے ثواب قبر والوں کے
مقابلے سے، اس لیے تغلیباً انہی دو ناموں کا ذکر بار بار کیا ہے، ورنہ سب کے یہاں منکر نکیر نہیں آئیں گے، گنہگاروں کے یہاں اور کافر و فاسق و فاجر کے یہاں منکر نکیر آئیں گے، صلحاء کے قبر کے اندر، مومنین کے قبر کے اندر مبشر اور بشیر آئیں گے، سمجھ گئے بھی؟ فیقولان، وہ دونوں فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فیقول هو عبد اللہ ورسولہ، تو وہ کہے گا اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، فیقولان، تو وہ دونوں کہیں گے قد کنا نعلم انک تقول ھذا، ہم کو تو پہلے ہی بات معلوم تھی کہ تم یہی جواب دو گے، ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی سبیل اللہ، پھر اس کی قبر کو چوڑا کر دیا جائے گا 70 ہاتھ ادھر اور 70 ہاتھ ادھر، ثم ينور له فیہ، پھر اس کی قبر میں روشنی کر دی جائے گی، ثم يقال له نم، پھر اس سے کہا جائے گا سو جاؤ، فیقول ارجع الى اہلی، ذرا میں اپنے گھر لوٹ جاؤں، فاخبرهم، اور گھر والوں کو بتا دوں، جب اسے بشارت اور خوشخبری ملے گی، قبر بھی چوڑی ہو گئی، روشنی بھی ہو گئی، سہولتیں ہو گئی، یار میں جب آیا نا دنیا سے تو میرے گھر والے سب بہت رو رہے تھے، بڑے پریشان تھے، تو ذرا جا کے انہیں خبر کر دو، گھبراؤ مت، میں تو بہت اچھی جگہ پہنچ گیا۔ فیقولان، تو وہ کہیں گے نم کا نومۃ العروس الذی لا یوقظ الا احب اہلہ الیہ، تم تو اس طرح سو جاؤ جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے کہ اس کو کوئی بیدار نہیں کر سکتا مگر وہی شخص جو اس کے فیملی میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی شوہر، حتی یبعثہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے اس کے اسی ٹھکانے سے، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، اللہ سب کی بات، اور اگر وہ شخص منافق ہو تو وہ یوں کہے گا سمعت الناس یقولون قولا فقلت مثلہ، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا، وہی میں کہا کرتا تھا، لا ادری، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں حقیقت کیا ہے، فیقولان قد كنا نعلم انک تقول ذلك، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا، فیقال للارض التئمی علیہ، زمین سے کہا جائے گا اس پر تنگ ہو جا، فتلتئم علیہ، زمین اس پر تنگ ہو جائے گی، فتختلف اضلاعہ، اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی، فلا یزال فیہا محذبا، اور وہ برابر اس کے اندر مبتلا عذاب رہے گا، یہاں تک کہ اللہ اس کو اسی ٹھکانے سے قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي ملكان فيجلسان یاتی ملکان فیجلسانی، دو فرشتے میت کے پاس آئیں گے، اس کو بٹھائیں گے، فیقولان لہو، اور اس سے کہیں گے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، فیقول ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، فیقولان لہو ما دینک، پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہیں گے تیرا دین کیا ہے، فیقول دینی الاسلام، وہ کہے گا میرا دین تو دین اسلام ہے، فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جو آدمی تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا اس شخص کے بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو، فیقول هو رسول اللہ، تو وہ کہے گا وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فیقولان له وما یدریک، تو پھر وہ فرشتے اس سے یوں پوچھیں گے تجھے کیسے پتہ چلا بھائی یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا اس بات کا، فیقول، تو وہ جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن پاک کو پڑھا، فآمنت بہ، اور اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی، فذلک قولہ، فرماتے آیت کریمہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ کا یہی مصداق، یعنی اللہ کی مدد آتی ہے سوال و جواب کے وقت ایمان والے کے لیے، اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ قال فینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، قد صدق عبدی، میرے اس بندے نے بالکل سچی سچی باتیں کہی ہیں، فافرشوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ،
وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ جنت کا لباس اس کو پہنا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ اور اس کی قبر میں جنت کا ایک دروازہ اور کھڑکی کھول فَيُفْتَحُ کھول دی جائے گی کھڑکی فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا بس جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں اس تک آنے لگیں گی وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ اور اس کی قبر میں وسعت کر دی جائے گی تا حد نکاح وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ اور کافر کی موت کا بھی حضور نے تذکرہ کیا تو اس میں فرمایا وَيُعَادُ رُوحُهُ اس کی روح کو جسم کے اندر واپس لایا جائے گا وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ دو فرشتے اس کے پاس آئیں گے فَيُجْلِسَانِهِ اس کو بٹھائیں گے فَيَقُولَانِ کہیں گے مَن رَبُّكَ تیرا رب کون ہے فَيَقُولُ ہائے 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 لا ادری مجھے کچھ نہیں پتا فَيَقُولَانُ لَهُ مَا دِينُكَ پھر وہ فرشتے اس سے کہیں گے اچھا تیرا دین کیا ہے فَيَقُولُ ہاں لا ادری مجھے نہیں پتا فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ یہ کون شخص ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے فَيَقُولُ ہاں لا ادری فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ تو آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا ان کذب یہ جھوٹ بول رہا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ اس کو آگ کا لباس پہناؤ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ اور جہنم کی طرف اس کے قبر میں کھڑکی کھول دو قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا جہنم کی لپٹیں اور بدبو اس کے پاس آنے لگے گی اللہ سب کی حفاظت فرما وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ اور اس کی قبر اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ یہاں تک کہ اس کی پسلیاں اس قبر میں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمُّ مَعَهُ بِرْبَذَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ پھر اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا ایک اندھا بہرا شخص اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک برج ہوگا لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا اگر وہ گھن اور ہتھوڑا کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ بھی مٹی بن جائے گا ایسا خطرناک ہتھوڑا فَيَضْرِبُ بِهَا ضَرْبَةً وہ اس برج سے ایک بار اس کے اوپر کرے گا يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ اس کی چیخ و پکار کو سنیں گے وہ تمام جاندار جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہیں سوائے ثقلین یعنی جنات اور انسان کے فَيَسِيرُ تُرَابًا اور مٹی بن جائے گا ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ پھر دوبارہ اس کی روح لوٹائی جائے گی پھر مارا جائے گا پھر لوٹائیں گے پھر ماریں گے رواہ احمد و ابو داؤد وعن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبر کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے. انه كان اذا وقف على قبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے بکا تو رونے لگتے تھے حتی یبل لحیته یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. فقیل له تو ان سے پوچھا گیا تذکر الجنت والنار تم جنت کا بھی تذکرہ کرتے ہو جہنم کا بھی تذکرہ کرتے ہو فلا تبکی لیکن تم روتے نہیں ہو وتبکی من ھذا اور عذاب قبر کو سن کر تم روتے ہو. فقال آپ نے جواب دیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں قبر سب سے پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ بس اگر آدمی یہاں نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں. وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ
اور اگر اس کی سختی سے نجات نہ پا سکا فما بعده اشد منه، تو بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور حضرت عثمان نے فرمایا وقال رسول اللہ، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، میں نے کوئی بھی خطرناک منظر کبھی نہیں دیکھا مگر یہ کہ قبر کا منظر سب سے زیادہ خطرناک۔ جتنے مناظر میں نے دیکھے ان میں سب سے بھیانک منظر میں نے قبر کا منظر دیکھا۔ اللہ اس کی والدہ کی ہم سب کی ایمان والے سے ہمارے والدین کی اساتذہ کی سب کے مقابل رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب۔ وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لي فإنه الآن يذكر۔ پیغمبر علیہ السلام جب مردے کو دفن کر کے فارغ ہوتے وقف علیہ، تو اس کی قبر کے پاس کھڑے رہتے، کچھ دیر وہیں رکے رہتے تھے، دفنا کے فوراً واپس ہوتے تھے، کیا کرتے تھے وہاں، اور فرماتے تھے لوگوں سے استغفروا لأخیکم، اپنے اس مرنے والے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، ثم صلوا له بالتکبیر، اور پھر اس کے لیے ثابت قدمی کی درخواست کرو، یہ دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سوالوں کے جواب دینا آسان فرما دے۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے۔ رواہ احمد۔ وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا تنحسه۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کافر پر اس کی قبر میں 99 اسلحے مسلط کیے جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تنحسه وتندم، وہ اس کو کاٹیں گے اور اس کو ڈنک ماریں گے، حتی یقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو، یعنی تدفین سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک یہ سانپ اس کو مسلسل ڈستے رہیں گے، ڈنک مارتے رہیں گے۔ کیسے خطرناک ہوں گے وہ؟ لو ان تنینا نفخا، اگر ان میں سے ایک سانپ، ایک اژدہا زمین میں پھنکار مار دے، ما انبتت خضرا، تو پھر قیامت تک اس زمین کے اندر کبھی سبزہ نہیں اگے گا، اتنے زہریلے ہو تو اللہ حفاظت فرمائے۔ رواہ الدارمی وروى الترمذی نحوہ وقال 70 بدلۃ سعد۔ دارمی کی روایت کے اندر تو 99 کا عدد مذکور ہے، اور ترمذی شریف کے اندر 70 کا عدد مذکور ہے، اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ یہ عادت تعدید کے لیے نہیں بلکہ تکفیر کے لیے ہے، یعنی بہت سارے سانپ اور اژدہے اس پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ بہت ساروں کو حضور نے 99 کے نام سے تعبیر کر دیا، اور کبھی آپ نے 70 کے نام سے تعبیر کر دیا۔